وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لعن طعن کرنے والے، گندی زبان استعمال کرنے والے، یقیناً ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ میں سے جن کو وحی لکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ تو سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ بھی دراصل لوگوں کی زیادہ دشمنی کی وجوہات میں سے ایک وجہ ان کا قرآن مجید کو کتابی شکل کے اندر لکھنا، یہ کاتبین وحی صحابہ کرام کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو باقی ان کے اعزاز نہ بھی ہوں، فضائل نہ بھی، یہ ایک شرف ہی ان کے لیے کافی ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہیں۔ صحابی ہونا بھی یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا شرف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، ایسا انسان جہنم کے اندر نہیں جا سکتا۔ تو لہذا ہمارا تو سیدنا امیر معاویہ اور دیگر تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، خواہ وہ سیدنا عثمان ذو النورین ہو، عمرو بن عاص ہو، مغیرہ بن شعبہ ہو، رضی اللہ عنہ اجمعین، سبھی کے بارے میں عقیدہ کہ اللہ کے پیغمبر کے تمام صحابی جو آپ کی زندگی کے اندر ایمان لائے اور آخر تک ایمان پر قائم دائم رہے اور انہوں نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، غالب کرنے کے لیے جان مال کی قربانیاں دی، وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ ان کا جنتی ہونا یقینی ہے اور ان کا جہنم سے محفوظ ہونا بھی وہ یقینی ہے۔ تو لہذا ایسی برگزیدہ شخصیات کے بارے میں زبان درازی کرنے والا وہ خود ہی اللہ کی نگاہوں کے اندر گرے گا، وہ اپنا مرتبہ مقام کھو دے گا۔ جیسے چاند پر تھوکنے والا چاند کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور الٹا تھوک اس کے منہ پر ہی آ کر گرتا ہے۔ تو صحابہ بھی یہ گلشن محمدی کے درخشندہ ستارے ہیں جو اپنی پوری آب و تاب سے قیامت تک چمکتے رہیں گے اور ان کی روشنی سے دنیا فیض پاتی رہے گی۔ لہذا ان پر جو تنقید کرے گا خود وہ اپنا مرتبہ مقام کھوئے گا، ذلیل و رسوا ہو جائے گا اور کتے کی موت مرے گا۔ بلکہ ایسے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو صحابہ کے بارے میں گندی زبان استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بسا اوقات ایسے لوگوں پر درندے بھی مسلط کر کے ان کو ختم کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے پیغمبر کے صحابہ کا دفاع کرنے پر قادر ہے، لیکن چونکہ ہماری ان کے ساتھ محبتیں ہیں، ہماری ان کے ساتھ عقیدتیں ہیں، ہمارے دلوں کے اندر ان کا ادب و احترام ہے، لہذا ہمارا بھی فرض ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع کیا جائے، ان کی ذات پر اچھالے جانے والے کیچڑ کا اور ان کی طرف منسوب کی جانے والی غلط باتوں کا پردہ چاک کیا جائے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جنتی ہونا یہ قطعی دلائل سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمومی دلائل سے، آپ کی بیان کردہ احادیث کی روح سے وہ قطعی طور پر جنتی ہیں۔ اور ہمارے سلف جو ہیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خال المؤمنین کہتے ہیں کہ یہ تمام ان کی بہن مومنوں کی ماں ہے اور یہ تمام مومنوں کے ماموں ہیں۔ تو گویا کہ جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو یہ ہماری ماؤں کے صحابی ہونے کا اور امہات المومنین کا بھی انکار کرے گا، اور پھر ایسے انسان کا یہ بد عقیدہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔
تو ہمیں مکلف ٹھہرایا گیا صحابہ کرام کی تعریف کرنے کا، ان کا ذکر خیر کرنے کا، بے تقاضا بشریت اگر ان سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تمغہ دے دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا، تا قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رضامندی ظاہر کر دی، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اب جن سے اللہ راضی ہو گیا، اب ان کے بارے میں ہمیں زبان درازی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن چونکہ جن انسان کی گندی فطرت ہوتی ہے، زہر باہر ان کا زہر باطن کالا ہوتا ہے، تو جب تک وہ اپنے منہ سے غلاظت و گندگی نہ بک لیں ان کو سکون اور چین نصیب نہ ہوتا، یہ فطری چیز ہے۔ اچھے لوگ ہمیشہ دوسروں کا اچھے الفاظ کے اندر تذکرہ کرتے ہیں، اور گھٹیا گرے ہوئے لوگ، گندے قسم کے لوگ، وہ دوسروں کا برے الفاظ کے اندر تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ اپنا اپنا نصیب ہے، کوئی اس طرف سے اپنا نصیب لے رہا، کوئی اس طرف سے اپنا نصیب لے رہا ہے۔ باقی رہا یہ یزید کا معاملہ، تو یہ یزید کربلا کا جو واقعہ ہے یہ حقیقت اتنی نہیں ہے جتنی کہ بیان کی جاتی ہے، تو لہذا یہ شخصیات کی بحث کے اندر ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں شخصیات کا مکلف نہیں ٹھہرایا، صرف دو ہی شخصیات ہیں جن کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، ایک اللہ کی ذات من ربو کا، اور دوسرا نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت من نبیو کا، ان کے بارے میں سوال ہوگا، ہم ان کے بارے میں جواب دینے کے مکلف ہیں۔ باقی وہ یزید ہے یا دنیا کے دیگر حکمران ہیں، ان کے بارے میں ہم کوئی مکلف نہیں ہے، نہ ہم سے سوال ہوگا۔ باقی اہل بیت، ان سے محبت کرنا، صحابہ سے محبت کرنا، ان کے احترام کرنا، ان کے تقدس کا خیال کرنا، یہ ہمارے ایمان کا لازمی جز اور حصہ ہے، اور جس دل کے اندر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت نہیں ہے، وہ انسان مومن نہیں بلکہ احادیث کے مطابق وہ منافق انسان ہے۔ یعنی جس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت آتی ہے، فرمایا کہ میری وجہ سے دو لوگ گمراہ ہوں گے، دو کیٹیگری کے، دو قسم کے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے، ایک جو میری محبت کے اندر غلو کریں گے وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے، صراط مستقیم سے بھٹک جائیں گے، اور جو میری تنقیص کریں گے، میرے بارے میں نجیبہ کلمے استعمال کریں گے، زبان استعمال کریں گے، جن کو ہم رافضی کہتے ہیں اور ناصبی کہتے ہیں، یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری وجہ سے دو گروہ وہ گمراہی کے اندر جائیں گے، ایک غلو کرنے والے اور دوسرے تنقیص کرنے والے، جن کو ہم ناصبی کہتے ہیں، اور غلو کرنے والے رافضی۔ اور اہل سنت والجماعت وہ بین بین ہے، وہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے، لیکن نہ ان کے اندر محبت کے اندر افراد کرتے، ان کو مقام الوہیت پر فائز نہیں کرتے، ان کو مشکل کشا نہیں کہتے، ان کو یا علی مدد نہیں کہتے، اور نہ ہی وہ اتنی تنقیص کرتے ہیں کہ اہل بیت کا جو مرتبہ مقام ہے اس سے ان کو گرا دیا جائے۔ تو اہل بیت سے محبت کرنا ہمارا ایمان کا جز اور حصہ ہے۔ باقی رہا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، یہ قضاء و قدر کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ عدل ہی سے لوح محفوظ کے اندر ان کی شہادت کو مقدر کر دیا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وحی آپ کے نواسے کی شہادت کی اطلاع بھی دے دی تھی، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے بڑے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ وحی کی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا یعنی نواسہ سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر دو مسلمانوں کی بہت بڑی جماعتوں کی صلح کروائے گا۔
اب یہاں یہ حدیث بھی دلالت کرتی کہ سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اختلاف تھا یہ اجتہادی تھا، اور اس اختلاف کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوئے بلکہ وہ مسلمان ہی تھے، اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ باقی رہا یزید کا معاملہ، تو اس کے بارے میں بہت زیادہ افراط و تفریط کیا گیا ہے، اور ایسی باتیں منسوخ کر دی گئی ہیں جو ایک عام انسان کی طرف بھی ان کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے اس کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہوں گی، کیونکہ حکمران ہیں، حکمران اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں۔ تو اب یہ نہیں کہ بغیر دلیل کے بغیر ثبوت کے اس کو بے نمازی کہنا، شرابی کبابی کہنا، زانی کہنا اور اس کو جہنمی ہونے کے فتوے لگانا، تو بغیر کسی قطعی دلیل کے کسی انسان کو جہنمی نہیں کہا جاتا۔ اور ویسے بھی یہ تمام اہل سنت والجماعت کے نزدیک بات مسلم شدہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اس کو دائمی جہنمی نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، ہم اس کو اگر کوئی کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے تو وہ فاسق و فاجر ہے، اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کے توبہ کرنے کی وجہ سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اگر توبہ کیے بغیر مر جائے تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، جس طرح کہ صحیح بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا اگر اللہ چاہے تو اس کو سزا دے، اگر اللہ چاہے تو اس کا وہ گناہ معاف کر دیں۔ تو اگر بالفرض، میں تو اتنا تاریخ کو نہیں جانتا یزید کے بارے میں، اگر بالفرض وہ فاسق و فاجر ہے جس طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ فاسق و فاجر ہے، تو فسق و فجور کی وجہ سے کوئی بندہ بھی مومن جو ہے، کلمہ گو ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا۔ اگر یزید فسق و فجور کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہے تو کتنے کلمہ گو لوگ ہیں وہ حرام کاموں کے مرتکب ہیں، زنا کے مرتکب ہیں، قتل و غارت گری کے مرتکب ہیں، ڈاکہ زنی کے مرتکب ہیں، شراب خوری کے مرتکب ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا جرائم ہیں۔ خود جو یزید کے بارے میں گندی زبان استعمال کرتے ہیں، ہم نہ تو اس کی تعریف کرتے ہیں نہ اس کے بارے میں ہم کوئی ایسی باتیں جانتے ہیں، اگر جو ان کو سیدھا قطعی طور پر جہنمی قرار دیتے ہیں۔ جو اعمال وہ یزید کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ اعمال تو خود ان کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، پھر ان کی اپنے بارے میں کیا رائے ہوگی؟ کیا وہ بھی سارے جہنمی ہوں گے؟ وہ فاسق و فاجر جو ہیں، نمازیں چھوڑنے والے ہیں، جو نمازوں کے تارک ہیں، اور شرابی کبابی ہیں، زانی ہیں، تو اگر یزید ان کاموں کی وجہ سے جہنمی ہیں تو آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کہ آپ لوگ جنتی ہیں؟ تو لہذا اگر یزید نے ظلم کیا، ستم کیا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا یزید کے بارے میں، ملا علی قاری نے ایک کتاب لکھی ہے شرح فقہ اکبر، فقہ الاکبر امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کتاب ہے، اس کی شرح لکھی ہے ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے۔ وہاں یزید کے بارے میں لکھا ہے امام ابو حنیفہ کے حوالے سے، یعنی فقہ اکبر کی شرح کے اندر لکھا ہے ان ایمان یزید محقق، کہ یزید اگرچہ اس سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں، فسق و فجور ہوا، لیکن چونکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک، احناف کے نزدیک ایمان کے بعد فسق و فجور سے ایمان میں کمی نہیں آتی، کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا، عیب پیدا نہیں ہوتا، اور نیکیاں کرنے سے وہ فائدہ نہیں ہوتا، ایمان بڑھتا نہیں ہے۔ لہذا ان سے جب پوچھا گیا یزید کے بارے میں تو ان کے حوالے سے لکھا ہے شرح فقہ الاکبر کے اندر کہ ان ایمان یزید محقق، کہ یزید کا ایمان وہ پکا تھا، یعنی کہ وہ پکا مومن تھا۔ تو
یہ کبیرہ گناہوں کے جو مرتکب ہوتے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک فاسق و فاجر تو ان کو کہا جا سکتا ہے، لیکن ان کو جہنمی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جہنمی کہنے کا اختیار یا تو رب تعالیٰ کو ہے، یا رب تعالیٰ کا پیغمبر رب کی قطعی وحی کے ذریعے کسی کو جہنمی قرار دے سکتا ہے۔ ہمارے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کسی کو جہنمی قرار دیں۔ اب یزید کے علاوہ بھی دنیا کے اندر بڑے ظالم حکمران گزرے ہیں۔ حجاج بن یوسف، جس نے تقریباً 1,20,000 کے قریب لوگوں کو، جن میں اجلہ صحابہ بھی تھے، بڑے بڑے تابعین تھے، باندھ کر اس نے ان کو شہید کیا، اور جو اس کے علاوہ ہیں ان کی تعداد کسی شمار کے اندر ہی نہیں آتی۔ لیکن حجاج بن یوسف کے اس قدر ظالم، فاسق و فاجر ہونے کے باوجود اس کے معاملے کو اتنا نہیں اچھالا جاتا۔ تو یزید کے بارے میں یہ افراط و تفریط ہے، کئی یزید کی تعریف کے اندر بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں، اور کئی یزید کی تنقیص کے میں بہت وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ لہذا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے حکمرانوں میں سے ایک حکمران ہے، حکمران اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ اگر اس نے اچھا کیا تو وہ اپنا صلہ اچھائی کی صورت میں پالے گا، اگر اس نے برا کیا تو وہ اللہ کے ہاں اپنا صلہ برا پالے گا۔ ہمیں ان کے بارے میں زبان درازی کرنے سے نہ فائدہ ہوگا، الٹا بلکہ ہمارا اپنا نقصان ہوگا۔ ہم کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہم کس کیٹیگری کے اندر ہیں۔ کیا ہم یزید کے نہج پر چل رہے ہیں، منج پر چل رہے ہیں، یا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے منج پر چل رہے ہیں، جنہوں نے اسلام اور اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اسلام کے لیے اپنی جان کی قربانی بھی دے دی، لیکن دین کو، نماز کو، عبادات کو اپنے دامن سے چھوٹنے نہیں دیا۔ باقی رہا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد ان کے چہرے پر چھڑی وغیرہ لگانا، تو یہ یزید کے بارے میں نہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے اور سند صحیح ہے کہ جب کوفہ کی مسجد کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک لایا گیا، تو ابن زیاد کے بارے میں آتا ہے کہ مسجد کے اندر رکھے ہوئے سر مبارک اس نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ناک پر سوٹی لگائی تھی، وہ چھڑی لگائی تھی، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حسن کے بارے میں کچھ بات کی، یعنی ان کے حسن کی تعریف وغیرہ کی، اور ان کے ناک پر سوٹی چھڑی وغیرہ لگائی تھی۔ تو وہاں سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، انہوں نے پھر ابن زیاد کے سامنے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف بھی بیان کی، اور کہا کہ یہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ان کے حسن و جمال کیوں نہ ہو، ان کی شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملتی تھی، دونوں نواسوں کی۔ تو یہ ابن زیاد نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ناک پر چھڑی لگائی تھی، یا بعض کے بیان کے مطابق ناک میں داخل کی تھی۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مختار بن ابی عبید ثقفی، یہ بھی ایک بہت بڑا گمراہ انسان تھا، مدعی نبوت تھا، اہل بیت کی محبت کا لبادہ اوڑھ کر اس نے حکومت بھی حاصل کرتی تھی۔ پھر اس نے ابن زیاد، جس نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ناک مبارک پر چھڑی لگائی تھی، ابن زیاد کا، یعنی جب اس نے مختار بن ابی عبید ثقفی ظالم مضل مدعی نبوت نے کوفہ پر تسلط پایا، تو اس نے ابن زیاد کا سر قلم کر دیا، اور اسی مسجد میں اس کا سر قلم کرنے کے بعد رکھ دیا۔ پھر ایک سانپ آیا، وہ ابن زیاد کے ایک ناک کے نتنے سے داخل ہوا اور دوسرے نتنے سے
نکلا اور اس نے 2-3 دفعہ ایسے کیا اور پھر غائب ہو گیا۔ یعنی کہ رب تعالیٰ نے جس نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے ناک مبارک پر وہ بطور استہزاء یا بطور تنقیص کے چھڑی لگائی تھی، رب تعالیٰ نے اس کو بھی عبرت ناک موت سے دوچار کیا، اور رب تعالیٰ نے اس کی ناک کے اندر سانپ داخل کر کے اس کو بھی ذلیل و رسوا کر دیا کہ جو میرے پیغمبر کے اہل بیت کے ساتھ توہین امیز رویہ اختیار کرے گا تو رب تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ تو یہ بدبخت ابن زیاد تھا جس نے سیدنا حسین، یزید کے بارے میں میرے علم کے اندر کتب احادیث کے اندر کوئی روایت وغیرہ نہیں، میرا تعلق ہے احادیث کی کتب کے ساتھ۔ باقی تاریخی روایات اس کے اندر بہت کچھ اوٹ پٹانگ ہوتا ہے، جھوٹ کی آمیزش ہوتی ہے، مبالغہ آرائی ہوتی ہے۔ باسند صحیح میرے علم کے اندر یزید کے بارے میں یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ ابن زیاد نے یہ ناپاک جسارت کی تھی جس کا رب تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر اس کا عبرتناک انجام لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ تو لہذا اہل بیت کے ساتھ ہمارا محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ، ہم ان کی عزت، ان کا احترام، ان کے تقدس کا خیال رکھیں گے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے بھی حجۃ الوداع کے موقع پر واپسی پر غدیر خم کے مقام پر آپ نے اپنی امت کو جو پند نصیحت کیے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میرے اہل بیت کی عزت، احترام، ان کے تقدس کا خیال رکھنا۔ تو لہذا ہم اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا اپنے ایمان کا لازمی جز اور حصہ سمجھتے ہیں، ان کے ادب و احترام، ان کے تقدس کو اپنے ایمان کا لازمی جز سمجھتے ہیں۔ باقی ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یزید کا تقابل نہیں کریں گے، کیونکہ لاکھوں یزید بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہونے کا ان کو شرف حاصل ہے، اور دوسرا ان کو اہل بیت کا فرد ہونے کا شرف حاصل ہے، تیسرا ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار ہونے کا شرف حاصل ہے۔ تو ان کے بہت زیادہ شرف ہیں، بہت اعزازات ہیں، تو ہم تقابل نہیں کریں گے۔ تو یزید کا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقابل کرنا یہ افراط تفریط ہے۔ یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر کے نواسے ہیں، آپ کے لاڈلے پیارے، آپ نے ان کو اپنے بیٹے قرار دیا ہے، تو ان کے پاس صحابیت کا شرف حاصل ہے۔ اب یزید کے پاس صحابیت کا کوئی شرف نہیں ہے، تو دنیا کے باقی جتنے مرضی شرف اعزاز ہیں وہ صحابیت کے شرف کو نہیں پا سکتے، اس لیے ان کا تقابل نہیں کیا جائے گا۔ باقی یزید کا معاملہ ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اگر اچھا انسان تھا تو وہ اللہ کے ہاں اس کا صلہ پالے گا، اگر برا انسان تھا تو وہ اللہ کے ہاں اس کا بھی صلہ پالے گا۔ ہمیں اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی، اپنے عمل کی فکر کرنی چاہیے کہ میرا کیا عقیدہ تو گمراہ لوگوں والا نہیں ہے، کیا میرا ایمان بدعتی لوگوں والا تو نہیں ہے، کیا میرا عمل کتاب و سنت کی مخالفت میں نہیں ہے، ہم اس کے پابند ہیں۔ میں اس سے زیادہ اس کے بارے میں تبصرہ نہیں کر سکتا، کیونکہ باقی تاریخی روایات ہے، میں تاریخ کا طالب علم ہی نہیں ہوں، میں صرف احادیث کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ حدیث کے اندر ابن زیاد کے حوالے سے ذکر آیا تھا، جامع ترمذی کی روایت کے حوالے سے، وہ میں نے بیان کر دیا۔ ھذا ما عندی واللہ عالم بالصواب۔